السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے کہ یہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا پورا کلام جس نسل کے لیے لکھا، اس نسل نے پاکستان بننے کے بعد آنا تھا۔ اقبال وہ نسل کی تعمیر کرنا چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج عطا فرمائے گا، اس خلافت کا احیاء کرے گا کہ جس کے بعد ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر انشاءاللہ۔ اپنی اسی نوجوان نسل کی تربیت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے ان بچوں کے ساتھ اسی حلقہ 11 میں ہم اقبال کے کلام سے فیض لیتے ہوئے انشاءاللہ ایک نئی نسل کی ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی خوبصورت نظم میں، جو نظم ہے ایک نوجوان کے نام، اور یقین کرو آج سے 90 سال پہلے تقریباً لکھی گئی یہ نظم لگتا ہے جیسے آج کے بچوں کے لیے اقبال نے لکھی ہے، اور امت کے عروج و زوال کے، امت کو اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے جن ذرائع کی ضرورت ہے، جس علم عرفان کی ضرورت ہے، اور جو حکمت چاہیے، اقبال اس کو اتنا خوبصورت اس میں بیان کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بچوں وہ شیئر کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پھر وہ تمام، کیونکہ ہمارا موضوع جس وقت چل رہا ہے وہ یہ کہ اقبال جس خودی کی بات کرتے ہیں، اقبال جس فقر کی بات کرتے ہیں، فقر غیور کی، عشق حقیقی عشق رسول کی بات کرتے ہیں، معرفت قرآن اور عرفان قرآن کی بات کرتے ہیں، اس کو آج ہم کس طرح حاصل کریں؟ آؤ بسم اللہ۔ امت کے زوال کے لیے، امتوں قوموں کا جو زوال ہوتا ہے اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہوتی ہے۔ اقبال نے جس طرح ایک شعر میں اس کو سمیٹا ہے، آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، آؤ تمہیں سنائیں کہ امتوں کی تاریخ ہوتی کیا ہے، قوموں کے عروج زوال کے اسباب ہیں کیا، قومیں کیسے رائز کرتی ہیں، کیسے فال کرتی ہیں۔ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یعنی شروع میں ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ جفاکش ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، شمشیر اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے دفاع کے لیے تلوار کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہی تھا، ان کے پاس دیکھو تو پھٹے پرانے کپڑے تھے، ان کی تلواریں مضبوط نہیں تھیں، ان کے پاس سپلائی لائنز نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ جانباز دستے جب قافلہ حجاز نکلا تھا، حجاز سے، اور جا کے جو رومن اور پرشین امپائر سے ایک ساتھ ٹکرایا تھا، انسان کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، جس پر اقبال نے کہا کہ وہ غازی وہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا تھا ذوق خدائی۔ وہ خدائی ذوق رکھنے والے لوگ تھے، وہ قہاری بھی تھے، غفاری بھی تھے، قدوسی بھی تھے، جبروت بھی تھے۔ ان کا آپس میں ہوتے تھے تو حلقہ 11 تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم و حق و باطل فولاد ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار تھے، وہ رات کو لگتا تھا راہب ہے، دیکھو دنیا سے کام ہی کوئی نہیں، ساری ساری رات کھڑے ہو کے صرف عبادت کر رہے ہیں، جیسے دنیا سے واسطہ تعلق کوئی نہیں۔ اور دن میں فرسان باللیل، دن میں دیکھو تو فرسان بالنہار، دن میں دیکھو تو لگے کہ صرف پشت، گھوڑے کی پشت پہ ہی زندگی گزرتی ہے ان کی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی میرے بچوں کبھی عظمت اور عروج ہم نے حاصل کیا ہے، وہ جفاکشی سے، جرأت سے، دلیری سے، شجاعت سے۔ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ آخری دور میں ناچ گانے کی محفلیں، موسیقی، فنون لطیفہ، آخری دور کے اندر تناسانیاں، عیاشیاں، فزیکل کمفرٹس، لگژریز۔ اللہ کے بندے جب معاشرے کا یہ حال دیکھتے ہیں نا تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے زوال کا وقت آ گیا ہے، اور جب نوجوانوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان اب جفاکشی سے، جرأت سے، ٹف رف زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے۔ کسی یہودی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہیں کہ جس دن فجر کی نماز میں اتنے مسلمان ہوں گے جتنے جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، اس دن سے مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ تو اقبال نے اسی سارے مسلمان معاشرے کی جو تصویر کھینچی ہے، جو ہماری اپنی تصویر ہے،
لیکن وہ اس لیے ہمیں طنز کے لیے نہیں ہے، ایک ہدایت دینے کے لیے، ایک سکھانے کے لیے کہ تم نے اگر عروج کا سفر حاصل کرنا ہے تو اس کے پری ریکویسٹس کیا ہے۔ بابر بادشاہ جب فرغانہ ویلی سے نکالا گیا، اس کو وہاں سے مار کے نکالا گیا تھا، اس کی زمین پہ، اس کی حکومت پہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ بابر خود ایک وہاں کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ، اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ وہاں سے نکلا، افغانستان آیا، اور اس نے سوچا کہ ہندوستان چلتے ہیں، وہاں شاید پناہ مل جائے۔ تو ہندوستان کے راستے میں افغانستان میں رات کے وقت ایک وادی میں پھنس جاتے ہیں اور شدید برف باری شروع ہو جاتی ہے، اور اس برف باری کے نتیجے میں خطرہ ہوتا ہے کہ پوری فوج اب برف میں ہی تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کے سپاہی اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے، بابر کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ میں غار چھوٹا سا تلاش کرتے ہیں، اور اس کے اندر آگ جلاتے ہیں، اس میں پردہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ یہاں پہ بابر آرام کیجئے اور ہم تکلیف اٹھا لیں گے، لیکن آپ کو سکون ہونا چاہیے۔ تو بابر نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، ہما یارا دوزخ ہما یارا جنت، میں دوستوں کے ساتھ دوزخ میں رہوں گا، دوستوں کے ساتھ جنت میں رہوں گا۔ اور ساری رات کھلے آسمان کے نیچے اس نے برف میں گزاری، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سفر کرتے تھے وہ، آسانیاں، عیاشیاں، آرام۔ نتیجہ یہ تھا کہ پھر آ کے انہوں نے وہ سلطنت خود نکالا گیا اپنی سلطنت سے، اور آ کے ہندوستان میں ایک سلطنت ایسی قائم کی جو کئی سو سال۔ اور مغلوں کا آخری دور کیا تھا؟ آخر میں حال یہ تھا بچوں کہ مغل سپاہ سالار اور بادشاہ پالکیوں میں بیٹھ کے، ڈولیوں میں بیٹھ کے میدان جنگ میں جاتے تھے۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ صرف مردوں کی فوجوں کے بجائے ہجڑوں کی فوجیں بنائی گئی تھیں۔ یعنی جب یہ المیہ پہنچ جائے تو پھر انگریزوں کا مقابلہ کون کرے گا، پھر مرہٹوں کا مقابلہ کون کرے گا، پھر تو زوال آنا ہی آنا تھا، پھر تو تباہی آنی تھی۔ یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو قدرت کا قانون ہے، جو بھی دنیا کی تقاضے پورے کرے گا۔ آج کی دنیا میں جس قوموں نے ظاہری طور پہ دنیا میں ترقی کی ہے، محنت سے کی ہے، جان مار کے کی ہے۔ چائنیز کو دیکھو، جب ماؤ زے تونگ نے 1000 میل کا جو لانگ مارچ ان کا ہے، پیدل سفر کیا انہوں نے پورے چین میں، ایک جگہ سے دوسری، انقلاب برپا کیا، اور چینیوں کا حال یہ تھا کہ 18 گھنٹے بغیر تنخواہ کام کرتے تھے۔ پوری قوم کا یہ عالم تھا۔ اور آج دیکھو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں، اور آج دنیا کی اتنی بڑی اکنامک ملٹری سپر پاور بن چکے ہیں کہ اب امریکہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر اس دنیا کی سپر پاور چین ہوگا۔ اقبال قوموں کے عروج زوال میں جب نوجوان مخاطب کرتے ہیں تو یہی پیغام دیتے ہیں، فرماتے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی۔ تمہارے جو صوفے ہیں وہ یورپ سے آئے، تمہارے قالین ایران کے ہیں۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو روتا ہوں یہ دیکھ کر میرے نوجوان کتنی آسائش آرام طلب ہو گئے۔ یہ آج سے 90 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری امت مسلمہ میں کوئی خطہ آزاد نہیں تھا۔ مکہ، مدینہ، شاید افغانستان تھوڑا سا، پوری مسلمان دنیا اگر غلام ہوئی۔ ایک وقت میں مغل حکومت تو 1857 میں ہی تباہ ہو گئی تھی، غلام ہوئے پورے مسلمان۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ بچی تھی جو آرمینیا، سینٹرل ایشیا سے لے کر کسی حد تک یورپ تک اور افریقہ کے شمال تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا بھی 1924 میں زوال ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ مسلمان خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ الطاف حسین حالی نے مصدر سے حالی لکھی تھی، اس میں جو شعر تھا، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ عجیب وقت آ گیا، تصور سے باہر تھا مسلمانوں کے لیے کہ کوئی وقت ہم ایسا بھی دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں کوئی خطہ آزاد نہیں ہوگا۔ ہم ذلت اور رسوائی کی ایسی حدود پار کر جائیں گے کہ مسلمان ایک لارنس آف عربیہ نکلے گا وہاں سے اور پورے عرب قبائل میں بغاوت کروا دے گا خلافت عثمانیہ کے خلاف، اور عرب مسلمان ترک مسلمانوں کا خون بہائیں گے، ذبح کریں گے۔ خانہ کعبہ کے پردوں میں ترک مسلمانوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا۔ ایسا المیہ بھی پھر ہم نے دیکھا۔ کعبہ تو ہر دور میں امن کی اور مسجد حرام کہلاتا ہے، وہاں مسلمانوں کا خون بہا۔ ایلن بھائی جارڈن جاتا ہے اور جا کے جارڈن میں بغاوت برپا کراتا ہے، پورا وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال دیتا ہے۔ ایک ایک کافر نکلتا تھا اپنی جگہ سے، مسلمانوں کے سلطنت کے تختے الٹتا چلا جاتا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب کچھ لوگ اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ جو جانباز دستے ہوتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نصیب میں لکھ دی گئی ہے شکست، اب تقدیر میں اب لکھ دیا گیا ہے کہ اس قوم کو سزا دینی ہے، جھٹکا لگنا ہے، لیکن وہ
کم از کم اپنے حصے کی ڈیوٹی عزت اور آبرو کے ساتھ کر کے نکل جاتے ہیں، وہ بے عزت نہیں ہوتے. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ ہے. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہی انگریزوں نے کہا تھا نا آج ہندوستان ہمارا ہے. جب تک ٹیپو زندہ تھا دے تھاٹ کہ ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اس ٹیپو نے بھی دیکھ لیا کہ جب غداری ہو گئی تو پھر اب ذلت کی زندگی ہم نہیں گزاریں گے. تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوہ خسرفی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. تم عمارت کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس اگر قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں بھی آ جائیں تو کیا حاصل، کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا اگر تم اتنے بڑے پاورفل بادشاہ بھی بن جاؤ کہ تمہارے پاس نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور ہے، نہ حضرت ابو ذر غفاری کا، نہ حضرت سلمان فارسی کے استغنا ہے. دیکھو بچوں، مسلمان سیکولر اور لادین ریاستیں نہیں قائم کرتے. ہم اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ ہم نے حکومتیں قائم کرنی ہیں، ہم اس لیے جدوجہد نہیں کرتے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کشور کشائی کا مطلب ہے ملک فتح کرنا. تو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا یا ہم بڑی بڑی سلطنتیں فتح کر لیں گے. کہ تمہیں اگر ایران کے بادشاہ کی حکومت بھی مل جائے تو کیا حاصل ہے کہ تمہارے پاس حضرت، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور نہ ہو تمہارے پاس، حضرت سلمان فارسی کا استغنا نہ ہو. سلمان فارسی کی کہانی معلوم ہے، ایران سے نکلے، پتہ نہیں کتنے مذہب تبدیل کیے سچ کی تلاش میں، آخر میں آ کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد ساری زندگی مسکینی میں گزاری، عاجزی میں گزاری. وہاں سارے صحابہ کا یہی حال تھا. ایک طرف سلمان فارسی ہیں، ایک طرف بلال حبشی ہیں، ایک طرف ابو ذر غفاری ہیں. فقر ابو ذر مشہور ہے، ابو ذر غفاری کا فقر مشہور ہے. ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ہے نا. حضرت عمر اشداء فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں شدید، صداقت میں حضرت ابو بکر صدیق، غنی حضرت عثمان غنی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر میں بھی، معرفت میں بھی، زور حیدر. ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ماشاءاللہ ایک مثال کے طور پر. تو اقبال یہاں پہ استعمال فرماتے ہیں کہ تم میں یہ اپنے بزرگوں کی وہ ساری باتیں، زور حیدر بھی نہیں ہے، استغنا سلمان بھی نہیں ہے، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. کمال ہے ماشاءاللہ کہ دیکھو آج کا جو یہ دور ہے، تہذیب حاضر کی جو تجلی ہے، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گلیمر اور ڈیزل، اور یہ ایک کمرشلائزیشن، ایک لبرل سیکولر لائف سٹائل، ایک فاسٹ زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کو کہتے ہیں ٹریول ان دا فاسٹ لین، یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں نہیں ملے گی تمہیں وہ سب کچھ جس کو تم تلاش کر رہے ہو. عزت اور آبرو و مقام تلاش کر رہے ہو، تمہیں اس میں نہیں ملے گا. وہ چیز جس کو میں نے استغنا میں نے پایا، معراج مسلمان. مسلمانوں کی معراج کس میں؟ استغنا میں. استغنا کسے کہتے ہیں؟ غنی سے نکلا ہے. ایک تو غنی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اتنا دیا اور وہ تقسیم کرے، عثمان غنی. اور اسی سے استغنا نکلا ہے کہ وہ جو بے پرواہ بھی ہو، دنیا کی پرواہ نہ کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص حکم فرمایا مسلمانوں کو، اس کا مفہوم ہے یہ کہ بہت زیادہ جاگیریں اور جائیدادیں نہ بناؤ، ورنہ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے. مسلمانوں کو منع کیا گیا. سب سے برا خرچ جو کہا گیا ہے مسلمانوں کو، جو مسلمان کرتے ہیں، وہ اپنے جائیدادوں، جاگیروں، پلاٹ، زمینوں پہ، مکانوں کی تعمیر پہ کرتے ہیں، بیکاز یہ سب کچھ یہی رہ جانے والا ہے. اس پر اتنا ویسٹ مت کرو پیسے. جاگیریں اور جائیدادیں نہ بناؤ، ورنہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے. حب الدنیا، کراہیت حب الدنیا آ جائے گی تمہارے اندر، پھر کراہیت الموت آئے گی تمہارے اندر. استغنا مسلمانوں کا، بے پرواہی اس دنیا سے. اس حوالے سے یہ بات بے پرواہ نہیں کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے، دنیا میں ڈیوٹیز نہ دے. یو کریٹ دا فائنسٹ آف سیولائزیشنز. یس، تعلیم حاصل کرتے، تقسیم کرتے، صدقات، خیرات، کروڑوں کماؤ، لیکن کروڑوں تقسیم بھی کرتا. جو استغنا میں ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کا بندہ بھی بے نیاز ہوتا ہے. وہ دنیا تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا جمع کرنے والا نہیں ہوتا. قرآن پاک میں جو مثال دی گئی ہے، قیامت کے روز سونے اور چاندی کے سکے جمع کرنے والوں کے جسموں کو ان سے سکے گرم کر کے ان کے جسموں پہ لگائے جائیں گے کہ یہ وہ مال و دولت ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے. اسی لیے
کسی بزرگ سے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ کہنے لگے زکوٰۃ فقہ کی پوچھتے ہو، زکوٰۃ محبت کی پوچھتے ہو، یا زکوٰۃ فقر کی پوچھتے ہو؟ زکوٰۃ تو ایک ہی ہوتی ہے، آپ بتا دیں.